ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ابو سر سلمان نیازی، رہنما تحریک انصاف ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ابو ذر، میں پہلے آپ سے، ویسے تو آپ پی ٹی آئی کے لیڈر بن چکے ہوئے ہیں، مگر میں آپ کو بطور وکیل ہی پہلے کہ ابھی بھی معاملات تو لیگل اتنے زیادہ چل رہے ہیں، مگر جسٹس جہانگیری والا کیس جو تھا ایک آبویس کیس تھا کہ یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں کہ ایک جج کو دوسرا جج روک دے کہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ ویسے تو یہ امید ہی کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ سے یہی فیصلہ ہوگا، مگر یہ ابھی بلا ٹلی نہیں ہے۔ ابھی یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ چل رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں عامر صاحب، اس کو کیا دیکھنا ہے، اس کو ایک ہی اینگل سے دیکھنا چاہیے ہر اس شخص کو جو اس ملک میں آئین یا قانون کی سربلندی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے جمہوریت ہو یا اور جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہو۔ اس کو یہی دیکھتے ہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جہانگیری صاحب نے جس چیز کی ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھا کہ انہوں نے رول آف لا کو اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ جو ملک کا قانون اور آئین کہتا ہے تو ان کو پرسیکیوٹ کرنے کی ریاست کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو وچ ہنٹ مجھے نظر آتا ہے۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے، جس طرح سندھ میں ان کی ڈگری کا ایک یونیورسٹی کے اندر وہ ایک طریقہ کار بدنیتی پہ اپنا کے ان کی ڈگری کو کینسل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ پھر کر دی گئی اس کے بعد، اور پھر ایک پراکسی پٹیشن آئی، اور اس میں افسوس کا مقام ہے کہ ان کے اپنے چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئے ہیں ٹرانسفر ہو کے، انہوں نے اس پٹیشن کو انٹرٹین کیا، جس کو پہلی ہی پیشی پہ ڈسمس کرنا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر 5 سے 10 لاکھ روپے کاسٹ لگانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ایک فریولس پراکسی اور سپانسرڈ پٹیشن تھی، لیکن اس کو انٹرٹین کیا گیا، اور ان کو ایک بالکل جس چیز کی مثال نہیں ملتی، بے نظیر چیز تھی، ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کلیئرلی کہتی ہیں، جس طرح افتخار محمد چودھری کیس ہے، ابھی جسٹس مندوخیل صاحب کی ججمنٹ بھی آ گئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ جج کے خلاف کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں آپ ویسے ہی ابو ذر ابھی جو ہے کراچی بار ایسوسی ایشن نے 25 ستمبر کو جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اور اس کے اندر HEC، یونیورسٹی آف کراچی، پھر اس کے بعد یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کمیٹی، اور ان سب کو فریق بنایا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہاں پہ میرٹ ڈسکس نہیں ہوتا، مگر ان کو جب یہ فریق بنا کے بلایا جاتا ہے تو پھر ان سے پوچھا تو جائے گا کہ جی انہوں نے یہ جو فیصلے کیے ہیں کیوں کیے ہیں، ماضی آئے گا۔ دیکھیں عامر صاحب، اگر آپ آرٹیکل 209 پڑھے اور اس کے نیچے جو تشریح کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک چیز کلیئر ہے، کسی بھی جج کے خلاف جو سپیریئر جوڈیشری کا ہے کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، بے شک وہ یونیورسٹی کی پروسیڈنگز ہو، جب تک سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ کوگنیزنس نہیں لیتی۔ تو یہ جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں جسٹس جہانگیری کے خلاف، بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو یا یہ کراچی یونیورسٹی میں ہو، یہ ساری انلیگل ہیں، ان کی بیسک ایڈیفس ہی غیر قانونی ہے، اس کے اوپر جو سٹرکچر کھڑا کیا ہے، جو بلڈنگ کھڑی کی ہے، اٹ از باؤنڈ ٹو فال لائک اے ہاؤس آف کارڈز، وہ بھی غیر آئینی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل از دا سول اتھارٹی جو اس پہ کوگنیزنس لے سکتی ہے کسی مس کانڈکٹ پہ، یا کوئی الیجڈلی ڈگری کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی فورم نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے لطیفے کی بات ہے کہ ایک جج کی ڈگری کینسل کر دی گئی ان کو سنے بغیر، پہلی بات، اور وہ یونیورسٹی کر بھی نہیں سکتی تھی، پہلی بات سپریم جوڈیشل کونسل نے سننا ہے وہ کیس، پھر ساتھ اور یہ اس کے اپلیکیشن اندر یہ ہے کہ 32 سال بعد ڈگری کا معاملہ یونیورسٹی نے اٹھایا جو ہے، تو وجہ نہیں بیان کی کہ ایک دم سے 32 سال بعد ان کو یہ کیسے خیال آ گیا، کہ کیا شکایت آئی تھی کہ ایک دم سے یہ یاد آ گیا۔ خیال نہیں آیا عامر صاحب، آرڈر آیا ہے، جس طرح آرڈر آیا تھا نا فارم 45 تیار کریں، 47، کیونکہ فارم 45 پہ تو الیکشن ختم ہو گیا تھا، آرڈر آیا تھا کہ جی یہ یونیورسٹی کو کہ اس ڈگری کو جعلی آپ اسٹیبلش کریں بائی ہک اور کروک، اس لیے تو اتنا جلد بازی میں کیا گیا یہ سارا کچھ، اور جہانگیری صاحب کو سنا بھی نہیں گیا اور غلط فورم پہ ہوا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی 1% نہ انکوائر کر سکتا، نہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ
مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم یہ پڑھ رہے ہیں جب سے وکالت میں آئے ہیں, جب لا یونیورسٹی میں بھی تھے یہی پڑھ رہے تھے کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے ہی از جسٹ فرسٹ امنگ دا ایکولز. اس کی جوڈیشل پاورز اور باقی ججز کی کورٹ کی سیم ہوتی ہیں, وہ اس سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن کیسے ایک لطیفہ بن جاتا ہے کہ ایک آپ کا ہم نوا, آپ کے ساتھ جو آپ کا پیئر ہے جج, وہ آپ کو کام کرنے سے روک دے. یہ میں نے کبھی نہیں ہوتے ہوئے سنا. یہ تو سنا تھا سپیریئر جج کی طرف سے آرڈر آ جائے کوئی نیچے والے جج کے خلاف, کوئی ریمارکس آ جائیں, لیکن اپنے ہم نوا جج کے خلاف جو آپ کے برابر ہے جوڈیشل فنکشنز میں, آپ اس کو کام کرنے سے نہیں روک دے سکتے. اسی طرح سپریم کورٹ نے, آئی ایم ہیپی کہ آج یہ جو آرڈر ہے سسپینڈ کیا ہے, اس پہ بھی منیر ملک صاحب کو کافی زور لگانا پڑا ہے. میرے خیال سے تو یہ پٹیشن سنے بغیر ہی صرف نظر ایک مار لیتے رات کو ججز, تو آج ان کو ہیئرنگ بھی نہ کرنی پڑتی, اس آرڈر کو ویسے ہی سسپینڈ کر دیتے, کیونکہ ایرر جو ہے وہ ریکارڈ پہ فلوٹ کر رہا ہے. میں اب تھوڑا سا نا آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو ذر دی پولیٹیشین سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پشاور میں جلسہ ہوا, یہ اتنے عرصے بعد پی ٹی آئی نے جلسہ کیا, ایسے صوبے میں کیا جہاں اپنی ہی حکومت تھی اور اپنے ہی ایڈمنسٹریشن تھی, اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ ہوا کہ لوگ جوتیاں دکھا رہے ہیں, پھر اس کی نظر آیا کہ وہ مٹی دھول بڑی اڑ رہی ہے, انتظامات میں خرابیاں, تو یہ کیا اس سے میسج دے رہے ہیں اپنے ورکر کو آپ؟ دیکھیں, آج آپ نے سنا ہوگا جیل سے باہر سلمان کمراجہ صاحب نے بھی یہ بات کی, اس میں جو شکایتیں کافی آئی ہیں, ایون ہماری لیڈرشپ نے بھی شکایت کی ہے کہ جو انتظام تھا اس میں تھوڑے مسائل تھے. بالکل تھے, تو اس سے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہو سکتی ہے, ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے, کچھ چیز سے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک دیکھیں لوگ جوتیاں دکھا رہے ہیں, لوگ آپ پہ آوازیں کس رہے ہیں, دیکھیں اتنا بڑا جب ہجوم ہوتا ہے, جب جلسہ ہوتا ہے, تو وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ہماری لیڈرشپ, بہت زیادہ لوگ تھے جو یہ دکھا رہے تھے, تو وہ چند لوگوں کی شرارت والے زمرے میں نہ ڈالیے گا. بہت زیادہ ریئیکشن شرارت نہیں ہے. دیکھیں لوگ ناخوش بھی ہیں ہماری لیڈرشپ سے بھی. دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے, ایلیفینٹ ان دا روم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین قانون تو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن ہمارے اپنے اندر بھی کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو عوام ہے, ہمارے سپورٹرز ہیں, وہ غصہ دکھاتے ہیں, اس جذبات کا اظہار کرتے ہیں. میں تو اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا. میرے خیال سے اگر ہم ان کو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے, پہلے حکومت ان کو کچھ بولنے نہیں دیتی, وہ بولتے ہیں تو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر وہ ہمارے خلاف بھی ہم ان کو بولنے سے روک دیں گے, منع کریں گے, تو میرے خیال سے فرسٹریشن کا لیول اور بڑھ جائے گا. تو یہ ان کا کتھارسس ہے, میرے خیال سے روکنا نہیں چاہیے, نہ کرٹیسائز کرنا چاہیے. ان کو بولنے دیں, ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دیں. ہمیں اپنے اندر بہتری کرنے کی ضرورت ہے, اگر کوئی ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے تو. اچھا یہ بھی بتائے گا بیرسٹر صاحب کہ اس جلسے کے بعد جس طرح سے کافی عرصے بعد یہ ایک جلسہ ہوا ہے اور اس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی اس کا مومنٹم جو ہے وہ بڑھے گا؟ کیونکہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی لگانے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے. ابھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کارکنان کو بھی لایا جائے گا. دیکھیں اس وقت ایک ملک کے اندر, میں اس ملک میں کوئی بھی شعبہ دیکھ لوں, میں کوئی انسٹیٹیوشنز دیکھ لوں, میں ایون کرکٹ بھی دیکھ لوں ہماری, یا ہماری عدلیہ دیکھ لیں, پارلیمنٹ دیکھ لیں, ہر محکمہ جو ہے وہ بالکل اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بلو پار ہے, اس کی کوئی وہ کام نہیں کر رہا. اس کا ریزن یہ ہے میرٹ نہیں ہے, قانون نہیں ہے, آئین نہیں ہے. اگر اس طرح کے ماحول میں گھٹن ہے جس میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس پہ میں ابھی میں کچھ بول لوں گا تو یہ بیپ ہو جائے گا, میں آئی ایم 100% شور ہو جائے گا. اس میں آپ لوگوں کو بھی بلیم نہیں کر رہا, سسٹم کو بلیم کر رہا ہوں, جس طرح اس سسٹم پہ قابض ہو چکا ہے, ہر چیز قابض ہو چکی ہے. اس ماحول میں کوئی بھی جلسہ ہو, کوئی بھی موومنٹ ہو, کوئی شخص جو ہے ایٹ لیسٹ منہ سے ہی بول دے یہ غلط ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ آپ کی سکسیس ہوتی ہے.